میں حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں بھی اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں اور انہی اشعار سے میں اجازت طلب کر رہا ہوں۔ حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کیا خوب کہا، آج جب آپ یہاں پر جتنے احباب کی محبت، جو چاہت، جو تڑپ لے کر آئے ہیں نا، بس ایک دن گزرنے کے بعد پھر آپ کی جو کیفیت ہوگی، اس کیفیت کو آپ نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں آپ فرماتے بے قدرہ کچھ قدر نہ کیتے اس کیتی حضور قبلہ عالم کا یہ عظیم صدمہ دوستان طریقت کو اور صاحبزادگان کو، دربار عالیہ نعریہ شریف کے پیران طریقت کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور قبلہ عالم کے روحانی فیض سے ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کے اظہار فرما رہے تھے علامہ خلیل چشتی صاحب۔ احباب گرامی، اس غم کی اس گھڑی میں مرکزی دربار عالیہ نعریہ شریف پیر ثانی لسانی سرکار کے جملہ صاحبزادگان اور یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ پیر ثانی لسانی ولی کے پیارے لفظ جگر کے برادران علی وقار، محترم پیر طریقت راہبر شریعت پیر خلیل الرحمن صاحب اروی، آپ تشریف فرما ہیں۔ محترم پیر عزیز الرحمن صاحب قمر، آپ تشریف فرما ہیں۔ پیر محبوب الرحمن صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ پیر حبیب الرحمن صاحب علی وقار، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور پیر غلام محی الدین غزنوی نہروی کے اور میرے مرشد گرامی پیر ثانی لسانی کے ایک پیارے بیٹے پیر عبدالوہاب صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور اس اجماع میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیر عبدالوہاب صاحب یہ میرے مرشد گرامی کی تصویر مرشد گرامی کی تصویر نظر آتے ہیں۔ اور سامعین محترم، میں نام اس لیے اناؤنس کر رہا ہوں کہ یہ لے ہے غم کی۔ میں ایک علی وقار مرشد گرامی سے اپنے علماء کی طرف سے اظہار تعزیت کر رہا ہوں، اور پیر غلام محی الدین غزنوی نہروی کے لگتے جگر نور نظر
حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت پیر ابوالحسن فضل الربانی زائدی صاحب آپ تشریف فرما ہیں. پیر شیر ربانی اسد صاحب آپ تشریف فرما ہیں. استاد گرامی نے حکم فرمایا سماعت فرمائیں میں اس ہستی کا نام لینے لگا ہوں کہ اتنا کوئی پیر مرید نہیں بنا سکا جتنے موڑے والے نے پیر بنائے ہیں. میں شہنشاہ موڑوی کے لگتے جگر نور نظر حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ ولایت حضور قبلہ پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب آپ ہمارے سر کا تاج ہیں. آپ پوری مجلس کی رونق ہیں. اللہ آپ کا سایہ بھی صبح قیامت تک قائم رکھے. سامعین محترم وقت کی نزاکت کو ملفوظ خاطر رکھتے ہوئے مجھے حکم ہوا ہے کہ میرے مرشد گرامی کے مجلس کے درباری نعت خوان ہیں. بس 2 منٹ ہیں ان کے لیے صاحبزادہ صاحب علی وقار نے حکم فرمایا آپ فقط 2 منٹ کے لیے اپنی حاضری پیش فرمائیں. محترم شہزاد الحسن صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ العلا شفاعت و جاب جمالہی حسنت جمیع حسالہی صلو علیہ وآلہ صلو میں تھا کیا مجھے کیا
دس آئے میرے مرشد میں نو دس آئے کہ میں اللہ اللہ کری آئے میرے مرشد میں نو دس آئے کہ میں اللہ اللہ کری آئے کہ میں اکلا دے نل لڑی آئے کہ میں اکلا دے نل لڑی آئے کہ میں عشق دی پوڑی چڑھی آئے میرے مرشد میں نو دس آئے او پیار دی شکل پہچان دانے بے مرشد بندہ جان دانے او پیار دی شکل پہچان دانے بے مرشد بندہ جان دانے کن واری دیئے جند اپنے یار دنا تو مری رہے میرے مرشد میں نو دس آئے احباب گرامی وقت کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ بیت رہا ہے اسٹیج پر جلوہ فرما ہے حضور شیخ العالم کے صاحبزادے حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ڈاکٹر سلطان العارفین صاحب صدیقی آپ اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں مجھے حکم ہے کہ یہ 4:50 تک جملہ صاحب کامل علی وقار اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب رضحان کو معطر و منور فرمائیں گے اور آخری جو 10 منٹ بچیں گے یہ حضور قبلہ عالم کے جانشین صاحب علی وقار یہ مختصر سے لحظات میں اپنے والد گرامی کے جنازے پہ آنے والے سنکت کو عظیم پیغام دیں گے تو میں دعوت خطاب کے لیے قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت پیر شیر ربانی اسد صاحب سے درخواست گزار ہوں آپ تشریف لائیں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب رضحان کو معطر و منور فرمائیں اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی قابل تقریب شرقائے حقدہ سوگواران بالخصوص حضور قبلہ عالم ہمارے سر کے تاج جن کی دھول کو بھی ہم اکثیر چشم سمجھتے ہیں ہمارے پیر خانہ سے تشریف لائے ہوئے غربا کی حسرت کو سیراب کرنے والا ایک عظیم انسان مرد قلندر موڑا شریف کی بہار سجادہ نشین موڑا شریف پیر محمد اورنگزیب صاحب بادشاہ قاسمی دامت برکاتہ القدسیہ اور دیگر اسٹیج پہ موجود مشایخ اعظام علماء کرام کی ایک کہکشان حق کس کے حوالے سے بات کی جائے اور پھر آپ محبین کے حوالے سے کس طرح میں آپ کو صفحہ سے عقیدت پیش کروں آپ ایک عظیم انسان کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں میں آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں پیر عبدالرشاد عرفانی ہماری متا تھے ہمارا متا تھے ان کے لیے صرف میں اتنا کہوں گا کہ کسی صاحب فکر نے بڑی خوب بات کی ہے اور یہ فکر ہمارے لیے کتنی بڑی رہنمائی کا سامان پیدا کر رہی ہے اور اس عظیم انسان کے حوالے سے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس فکر کے اندر سب کچھ موجود ہے کہ یوں تو سبھی آئے ہیں دنیا میں مرنے کے لیے موت اس کی ہے جس کا زمانہ کرے ماتم آج یہاں کا پتہ پتہ سوگوار ہے ذرہ ذرہ سوگوار ہے اشجار و احبار سوگوار ہیں فضا اور ہوا و خلا بھی سوگوار ہے یہ راستے بھی آج سوگوار ہیں ایک عظیم متا سے ایک عظیم انسان سے ایک عظیم مساسے سے ہم لوگ معروم ہو گئے
صرف اتنی دعا ہے خالق کائنات کے حضور، یا خالق کائنات رب الرحمن مستعان ہمیں صبر جمیل عطا فرما، اور اس عظیم ولی اللہ کے دامن سے وابستہ ان کی آغوش شفقت و ولایت میں پناہ لینے والے ان کو یہ صبر جمیل عطا فرما۔ یہ کون تھا، کیسا عظیم انسان تھا، اپنی ذات کے اندر انجمن، اپنی ذات کے اندر ایک دنیا، اپنی ذات کے اندر ایک کائنات، خضوع و خشوع کے زیور سے آراستہ، پیار و محبت کا پیکر، خلوص و وفا کا مینار، ابر کرم صاحبان کرم، خدا رحمت کو نہ دی آش، خدا رحمت کو نہ دی عاشقان پاک دیدت کا۔ اللہ پاک اس عظیم انسان کے جسد خاکی پہ اور قبر انور پہ کروڑ خواہ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ایک ایک آنے کو اپنی بارگاہ میں اللہ رب العزت شرف قبولیت رضانی فرمائے۔ میرے دوستو، آغوش وقت میں وسعت نہیں، ورنہ میں اپنی معروضات کو طولانی شکل دیتا، اور کچھ ضروری اہم معروضات مزید آپ کی اسماتوں کے نظر کرتا، اور اس عظیم ولی اللہ کے حضور بہت کچھ ان کی صفات سے عقیدت پیش کرتا، لیکن آغوش وقت میں وسعت نہیں۔ کیا کشان حق نے، عظیم المرتبت لوگوں نے، مشائخ اعظام نے، علماء کرام نے بھی اپنی زرین خیالات کا اظہار فرمانا ہے، اور اس عظیم ہستی کے بارے میں، ان کی خدمات کے حوالے سے، اور لوگوں کے ساتھ جو ایک شفقت اور مہربانی ہے، ارادت کا جو ایک رشتہ تھا، اس کے حوالے سے بہت کچھ انہوں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے حالات کا اظہار کرنے کے لیے پیر طریقت، راہبر شریعت، پروردہ ولایت حضور قبلہ عالم پیر شمس العارفین صاحب غزنوی نہروی آپ سے درخواست گزار